سلف صالحین کے بارے میں اس طرح کی جو غلط بیانی ہے نا یا تضاد بیانی یہ آپ کرتے رہتے ہیں مرزا صاحب، اس کی ایک اور مثال میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ جب اپنے مطلب کی بات ہونا، جب اپنے مطلب کی بات ہو، کسی امام سے منقول ہو تو اس امام کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں، بہت بڑا امام ہے جی، اپنے مطلب کی بات کر دی اور اپنے خلاف کہہ دی کوئی بات تو کہتے ہیں کہ یہ جناب کذب بیانی ہے، یہ خیانت ہے، یہ قرآن میں تحریف ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے لیکچر میں کہا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس آیت کے تحت بریلوی علماء نبی علیہ السلام کو نور ثابت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا بالکل صحیح کرتے ہیں، نور ثابت کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ابن جریر نے وہاں لکھا کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، نور ہدایت، لہٰذا بریلوی بالکل ٹھیک ہے اور اہل حدیث اور دیوبند کا موقف بالکل غلط ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں جو ہے نا وہ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بریلوی اور شیعہ کو غلط ثابت کیا جائے، حالانکہ اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی جو لکھی گئی ہے پہلے 300 سال میں امام ابن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری جو بخاری مسلم کے زمانے کے ہیں، اس کو تفسیر طبری اور تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے۔ جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں نا وہ ہیں ابن جریر، تفسیر طبری ان کی، اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اہل حدیث اور دیوبند امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بالکل بھی خلاف نہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں نور ہدایت نہیں ہے۔ ہمارا مخالفت اختلاف اس وقت ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت نہیں ہے، ہم نور ہدایت مانتے ہیں، ہم تو جن سے نور سے ہونے کی نفی کرتے ہیں، دیوبند بھی اور اہل حدیث بھی۔ اس حوالے سے آپ بالکل لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ ہم نور ہدایت مانتے ہیں، ہم آپ کو جن سے نور سے ہونے، جس طرح کہتے ہیں نا آپ نوری ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ سوئی گم ہو گئی تو کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روشنی تھی تو اس طرح کی جو باتیں خرافات ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں، اور جن سے بشر سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی بھی کئی مواقع پر اس بات کو ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام بھی آپ کو بشر سمجھتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسند احمد کی حدیث کہا نا بشر من البشر، آپ تو انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ بشر مثلکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بندہ ہوں، انسا کما تنسوا، جس طرح تم بولتے ہو بھول جاتا ہوں۔ بہرحال دلائل دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اہل حدیث اور دیوبند کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بشر ہونے کے حوالے سے جو موقف ہے وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی پہلی تفسیر ہے اور امام ابن جریر نے فرمایا ہے، لہٰذا دلیل دیکھیں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لہٰذا یہ موقف ان کا غلط ہے اور بریلویوں کا ٹھیک ہو گیا، حالانکہ حقیقت وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ دیگر مفسرین نے یہاں قرآن کریم کو یا اسلام کو بھی مراد لیا ہے۔ وقت آنے پر انشاءاللہ اگر مرزا صاحب دوبارہ اس پہ لب کشائی کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ سارے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت نہیں کی، نور ہدایت تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ ایک آیت کی لفظی تفسیر میں مسئلہ تھا کہ واو تفسیریہ ہے یا نہیں، اس میں بعض مفسرین نے اس کو واو تفسیریہ بنایا ہے اور بعض مفسرین نے اس کو واو عاطفہ بنایا ہے۔ تو یہ تو علمی بات ہے مرزا صاحب، آپ کے تو سر سے نکلے گی، آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ لیکن یہی امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ایک تفسیر کرتے ہیں اور وہ بالکل درست کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تحریف ہے، یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا ہے۔ اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس میں نے بتایا کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ میں یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور پارہ نمبر 1 کی آخری آیت ہی یہ ہے۔ وہ اس کا کنٹیکسٹ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا، تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی۔ اس کو وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے اعمال لے گیا ہے، تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے، تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے۔ اس پر ہمارا ایک پورا کلپ موجود ہے،
کافی عرصے سے یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے کہ خیانت اور تحریف کا الزام مرزا صاحب نے لگایا ہے۔ جھوٹا کون؟ امام المفسرین یا مرزا صاحب؟ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ امام المفسرین ہے نا، انہوں نے جو تفسیر کی اہل حدیث بھی وہی تفسیر کرتے ہیں، اہل سنت بھی وہی تفسیر کرتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اچھا یا برا وہ ان کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں جو اچھا ہی اچھا مراد ہو سکتا ہے، برا مراد نہیں ہو سکتا۔ اس مراد لینے پر انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل حدیث یا اہل سنت کہتے ہیں پرانے لوگوں نے جو غلطی کی وہ ان کے سارے ہے، تم اس کو کیوں ذکر کرتے ہو، تم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ دیکھو یہ تحریف کر رہے ہیں، غلطیاں تو ہونی چاہیے نا، بیان ہونی چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے کچھ ان غلطیوں سے، نیکیاں ان کے لیے ہیں، بدیاں تو ہمارے لیے بھی ہیں نا، مطلب ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ہم ان کو تان ملامت کریں گے، کیوں کیا بھی، کیوں کیا، ہم کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ تو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر بھی کی تھی اور یہ اصولاً بالکل درست تھی، اور اس پر وہ جو کلپ ہے آپ سماعت فرمائیں گے اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور عربی لغت کی دلائل سامنے رکھ کر یہ ثابت کیا تھا کہ لہا ما کسبت میں جو کچھ کمایا اس میں اچھا برا دونوں شامل ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی۔ اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر کی تھی، لیکن مرزا صاحب نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ قرآن میں تحریف ہے، نعوذ باللہ۔ تو جہاں آپ کے فائدے کی بات آتی ہے وہاں آپ جناب یہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے اور یہی دلیل دے کر بریلوی ٹھیک ہو گئے اور دیوبندی اہل حدیث غلط ہو گئے۔ لیکن جب یہی امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مرزا صاحب آپ کے خلاف تفسیر کرتے ہیں اور وہ تفسیر بالکل صحیح ہوتی ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے مزین ہوتی ہے اور پھر عربی لغت بھی اس کی معیت ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ تحریف ہوگی۔ یہ سلف صالحین کے بارے میں آپ بالکل تضاد بیانی اور مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو اس طرح کے آپ کام کرتے رہتے ہیں، تو ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ ان کاموں سے باز آ جائیں۔